بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں میں حق پر ہوں تو میں کیوں معاف کروں، میں حق پر ہوں میں کیوں چھوڑوں. تو میں اس پہ کہتا رہتا ہوں کہ حق پر ہونے کے باوجود معاف کریں. اجر تو تب ہے، جو اجر ہے جو اللہ کی طرف سے بدلہ ہے وہ تو تب ہے کہ آپ حق پر ہوں اور آپ معاف کر دیں. اور اگر آپ باطل پر ہوں اور جھوٹ پر ہوں اور آپ معاف کر دیں تو وہ کون سی معافی ہے؟ وہ تو آپ ویسے پکڑے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے. تو یہ جو ذہن بنا ہے کہ جی میں حق پر ہونے کے باوجود معاف کر دوں، تو بھائی حق پر ہونے کے باوجود ہی معاف کیا جاتا ہے. تو جب اس طرح ایک علماء نے مسئلہ سمجھایا کہ اگر ایک بندہ حق پر ہونے کے باوجود معاف کر دے تو رب کریم اس کو قیامت میں اتنا دے گا کہ اپنے منہ سے کہے گا اللہ میں اب راضی ہو گیا، مجھے کسی قسم کا اپنی زندگی سے کوئی گلہ نہیں رہا. لیکن یہ بات ایمان سے سمجھ آتی ہے، آنکھ سے سمجھ نہیں آتی. دیکھو نا، دنیا میں 10 گھنٹے 8 گھنٹے مزدوری کروں تو مجھے آنکھ سے سمجھ آتا ہے مجھے اجرت ملی ہے، تنخواہ ملی ہے آنکھ سے. لیکن اگر میں 5 نمازیں دن میں پڑھوں تو مجھے کیا بدلہ ملا ہے وہ آنکھ سے سمجھ نہیں آتا، وہ ایمان سے سمجھ آتا. وہ دنیا میں نظر نہیں آ رہا، بس یؤمنون بالغیب ہے کہ دنیا میں ایمان بالغیب ہم نے رکھنا ہے، آخرت میں اس کا اجر موجود ہے. اور روایات میں ہے رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤمن کو جو رب اجر دے گا اس تکلیفوں پر صبر کی بدولت قیامت میں، ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا وہ نعمتیں ہوں گی جو اس دھرتی پہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک بھی نہیں گزرا. وہ نعمتیں. بس ایمان یہ ہے کہ ہم اپنی جذبات کو ماتحت رکھ کے اسلام اور پیغمبر کی زبان پر اعتماد کرنے والے بن جائیں. اور جب اعتماد ہو تو پھر رب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے تذکرے بلند رکھتا ہے. حضرت ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جب ان کی قیادت کی باری آئی تھی اس وقت پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی اور کھجور کھا رہے تھے. کوئی 1-2 کھجور کے دانے شاید کھائے اور کھجور کا خوشہ ہاتھ میں تھا، اور بتایا گیا کہ اب آپ کی باری ہے، فلاں کمانڈر ان چیف شہید ہو گئے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو متعین کیا تھا، اور یہ موتا میں بیٹھے ہیں کوئی 2000 کلومیٹر دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اردن میں، اور آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے. تیسرا نمبر ان کا تھا کہ انہوں نے قیادت کرنی ہے اگر فلاں شہید ہو جائے. تو جو خوش ہاتھ میں رکھا، بھوک لگی ہوئی ہے اور کمانڈر ان چیف کے عہدے پر فائز ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ابھی میری شہادت ہو جانی ہے، مجھ سے پہلے 2 پیش رو شہید ہو چکے ہیں. یوں خوشہ پکڑا اور یوں جنگ کے میدان کو دیکھا تو ایک تاریخی جملہ بولا کہ یار یہ دنیا کی کھجوریں ہیں، شہید ہو گیا تو مجھے جنت کی کھجوریں ملیں گی. چھوڑ عبداللہ، کیا دنیا کی چیز. یوں پھینکا خوشہ اور اٹھ کر وہاں میدان میں آ گئے، اور شہادت تک یہ بندہ واپس نہیں ہوا. یہ ہے ایمان بالغیب کی طاقت کہ اپنی آنکھ کو رسالت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے تابع رکھ دیا. اگر ہم میں آج یہی چیزیں آ جائیں نا تو یقین مانے امن بھی معاشرے میں ہو، کرپشن بھی معاشرے میں ختم ہو، 2 نمبری بھی ختم ہو، دھوکہ دہی بھی ختم ہو، اور ہم پرامن زندگی گزارنے والے بن.